میں جو دو حصے ہیں اس میں سے ایک حصے کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں۔ مسلمانوں کا یہ معمول اور شیوا نہیں ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا ہو، لیکن انسانیت کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ ناگوار چیزیں اور نا اتفاقی کی باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دو لوگ، دو گروپ، دو معاشرہ، دو فریق آپس میں کیا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لڑائی میں پڑ جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان کرنا چاہیے، اور بھی جائے ہم لوگ کو بیٹھ کے ان کی لڑائیاں دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ کے صلح کرنا ہے۔ اور یہ چیز ہر جگہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، محلوں میں بھی ہوتی ہے، تنظیم کی وہاں پر یہ بھی ہوتی ہے۔ جی آواز کا کچھ ہو رہا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آواز کے مسائل نہ ہوں، اللہ کرے کہ معاملہ آسان ہو۔ جی اب تک جو بھی مسئلہ ہے اسے تھوڑا سا ہم لوگ برداشت کر کے چل سکتے ہیں تو چلیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ پھر ہم جوائن ہو گئے ہیں۔ دیکھیے آواز ہماری پہنچ رہی ہے؟ جی آواز کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں کہ آواز ہماری پہنچی؟ ہلو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میں تسلسل کے ساتھ بات مکمل کرتا ہوں، بات جاری رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم لوگ جہاں تک پہنچ گئے تھے وہ ٹھیک، تو سورہ حجرات کی جو آیت آپ کے سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ دو فریقوں کو اور دو لوگوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائیاں کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی ہوتی ہی رہتی ہیں، اور نظر آتا ہے، دیکھنے میں بات آتی ہے کہ بھائی بھائی میں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بہن بھائی میں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑے اور چھوٹے میں بھی ہو جاتا ہے، اور برابر والوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی لڑائی جھگڑے کی چیزیں ہو جائیں، کوئی جان بوجھ کر کے ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہتا،
لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنا پورا زور لگائے رکھتا ہے، تو اگر اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں تو جو لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں، اس گھر میں ہیں، وہاں پر انہیں کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، ان کا ذکر یہاں پر ہوا ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کرانی چاہیے۔ اور اب مسئلہ یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلقات بھائیوں جیسے ہونے چاہیے اہل ایمان سے اور تمام دین کے دینداروں سے، دین والوں سے، اسلامی معاشرت میں رہنے والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپس میں ان کا تعلق بھائی چارہ والا ہونا چاہیے، اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی رعایت کریں، اختلافات سے، جھگڑے سے دور رہیں، اور اس بات پر اتفاق رکھیں کہ اگر کسی کی رعایت میں کہ اپنی رائے سے نیچے اترنا پڑے تو اپنی رائے سے نیچے اتر جائیں، کیونکہ اپنی رائے پر اڑے رہنے سے اتفاق اور اتحاد ہو نہیں سکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے اپنی رائے کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی رائے کو دبانا ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو ہر جگہ ہر گھر میں جو میدان جنگ قائم ہے، وہ صرف اسی وجہ سے قائم ہے، اسی وجہ سے انتشار اور اختلاف ہے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے اپنی بات پر اڑے رہنا، اپنی رائے پر جمے رہنا، اور اپنی بات کو ہی حق سمجھنا، اور اسی پر اس طرح سے جمے رہنا کہ دوسرے کو ذرا بھی موقع نہ دینا کہ وہ اپنی بات پیش کر سکے اور اپنی بات سمجھا سکے۔ ہر جگہ دو فریق اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی فریق اپنی بات سے ہٹنے کو، اپنی رائے سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے بعد ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو فریق طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی بات منوانے کی زوردار کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے، اور دونوں فریق کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں جو سورہ حجرات میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں، جو آیت میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کا جو طریقہ ہے وہ مصلحت ہے، وہ مصلحت والا طریقہ ہے کہ وہ مصلحت کو دیکھیں کہ اگر لڑائی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اپنی بات کو دبانے کی کوشش کریں۔ اب دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے بات کو دبانے کی کوشش کریں۔ اگر بات کچھ بڑھتی ہوئی نظر آئے تو یہ سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ دونوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کیا جائے، ورنہ نوبت انتشار کی یا لڑائی کی یا جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات بہت دور تک پہنچ گئے تھے۔ ایک ذرا سی بات تھی اور اندیشہ عجم نے، یہ اقبال کا ایک شعر ہے، یاد آ گیا اس موقع کہ بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے۔ تو ایک موقع پر اس طرح کی بات پیش آئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ منافقین نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی، اور جب یہ اس بات کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام لوگوں کو جمع کر کے معلوم کیا کہ مدینہ میں اس طرح کیا چرچا ہو رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے۔ امید ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی آسانی کے ساتھ۔ جی، کوئی اب ڈسٹرب تو نہیں ہے؟ اچھی بات ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ منافقین نام لگانے کی کوشش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں ہوا لوگوں کو مسجد میں جم کے مدینہ میں کیا چل رہے، اور ہم تو اپنے گھر والوں سے بخوبی واقف ہیں، اس کے باوجود یہ منانا مناسب کر کے کیوں ہو رہے ہیں۔ مدینہ میں جو دو مشہور بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا، اور اس کے علاوہ یہود کے بھی قبائل تھے،
اس میں بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ تین قبیلے یہ یہود کے قبیلے تھے، اور دو قبیلے اوس اور خزرج کے تھے۔ یہ دونوں کے قبیلے مسلمان ہو کر کے انصار میں شامل ہو چکے تھے۔ تو اب ان دونوں قبیلوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک قبیلے کا شخص کھڑا ہوا، اور انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نامناسب بات کرنے والا ہمارے قبیلے کا ہے، ہماری شاخ سے تعلق رکھتا ہوگا، تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر ہمارے دوسرے قبیلے کا ہوگا، بھائیوں کی شاخ سے ہوگا، بھائیوں کے قبیلے کا ہوگا، تو ہم ان سے بھی اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت مانگیں گے۔ یہ اتنی بات ہوئی تھی۔ پہلی بات کیا تھی کہ اگر ایسی کوئی بات ہمارے قبیلے کا آدمی کہہ رہا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اگر دوسرے قبیلے کا آدمی کہہ رہا ہے تو ہم اس دوسرے قبیلے والوں سے اس شخص کے قتل کرنے کی اجازت چاہیں گے۔ اب یہ بات کیا ہو گئی، بری لگ گئی دوسرے قبیلے والے کو۔ جب دوسرے قبیلے والے کو بری لگ گئی تو پھر پرانی دشمنی اور پرانی رنجشیں اور پرانی زمانے جاہلیت کی باتیں کیا ہے سامنے آنا شروع ہو گئی، جو بات بات پر لڑنے میں مشہور تھے لوگ، کہ بات بات پر لڑ جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں میں بہت مشہور جنگیں بھی ہو چکی تھی۔ اب اس طرح سے دونوں قبیلے کے لوگ کیا ہوئے بھڑک گئے، اور یہ کہنے لگے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے آدمی کو قتل کرنے والے، جو کچھ بھی ہوگا ہم سمجھیں گے، ہم کریں گے۔ اب مجلس میں ماحول گرم ہو گیا۔ جب مجلس میں ماحول گرم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے مجلس کو برخاست کر دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے فساد کی نوبت آ جائے اور بات جھگڑے فساد تک پہنچ جائے۔ تو لڑائی جھگڑے میں اس طرح کی ان باتوں کا امکان ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے میں عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، اسی پہ دوسرے کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ نئی نویلی جو معاشرت قائم ہوتی ہے گھروں میں نکاح کے تعلق سے، جو مثلا جو رشتے بڑھتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور اس میں جو نکاح کے تعلق سے ساس کے، بہو کے، بھابھی کے، نند کے، اور اسی طرح سے مردانہ رشتے جو ہوتے ہیں کہ شوہر کے خاندان والوں سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اور بیوی کے خاندان والوں سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، جن کے الگ الگ بہت سارے نام ہیں، تو ان میں بھی جو بھی ذرا سی عصبیت کی بات ہوتی ہے اور اپنی رائے کو منوانے کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ جھگڑا ایسا جھگڑا بن جاتا ہے جو اس تعلق کو ختم کرنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس پوری صورت میں جو مسلمانوں کو باہم کس طرح سے رہنا چاہیے، اس کے ادب کو اور اس کے اصول اور ضابطے کو ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک چھوٹی سی اکائی جو گھر کے تعلق سے ہے وہاں پر کیسے رہنا چاہیے، اور ایک بڑی اکائی یعنی ایک ملک میں اور ایک دنیا میں اور بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے، وہ بھی آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے کہ دو گروہ اور دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو اس میں صلح کرا دیجیے، لیکن یہ چھوٹی سی بات بھی دیکھیے کتنی اہم ہے کہ اگر ان کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ نہیں ہوا تو پھر بات کہاں تک پہنچ جائے گی، اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ باتیں تک پہنچ جاتی ہیں، اور بہت زیادہ لڑائی اور جھگڑے اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو روکنے سے رک بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ہوتا ہے، ہماری بات کٹ گئی، ہم نے ایسا کہا تھا، ہماری بات نہیں مانی گئی، یعنی اپنی رائے کی قربانی دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت خاص طور سے
دنیا اور جہان میں سب سے زیادہ بہتر درجے کی جو قربانی سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی رائے کی قربانی دے۔ انسان جان کی، مال کی اور دوسرے بہت سارے چیزوں کی قربانی تو بڑے آرام سے دے دیتا ہے، لیکن جب اس کے رائے کی قربانی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنی رائے کو قربان نہیں کر پاتا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے کیا ہے، رائے کی عصبیت ہے، اور پھر یہیں سے جھگڑے فساد اور دوسری تمام چیزیں شروع ہونے لگتی ہیں، اور معاشرے کا اتحاد کیا ہوتا ہے، انتشار میں بدل جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ایک گھر کے تعلق سے دیکھی جائے وہاں پر بھی ہوتی ہیں، ایک محلے کے تعلق سے دیکھی جائے تو وہاں پر بھی ہوتی ہے، ایک حکومت کے تعلق سے دیکھی جائے تو وہاں پر بھی ہوتی ہے، ایک قوم کے تعلق سے دیکھی جائے تو وہاں پر بھی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گروپ ہو وہاں سے لے کر کے بڑے سے بڑا گروپ اور ملک ہو، وہاں تک بھی جو بات سب سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے وہ رائے کی قربانی والی بات ہے، کہ ہر ایک اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر دو گروہ میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ یہ بات نہ مانے تو فیصلہ لینا چاہیے یہ کہ جو رائے کو نہیں مان رہا ہے اور جو اس کے خلاف جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ معاشرے کا اتحاد اور اتفاق باقی رہے، جس کو یہاں پر آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ تو اپنے اس معاشرے کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو زیادتی کر رہا ہے، اور یہ کارروائی کرے گا کون؟ یہ کارروائی اس یہ جس اعتبار سے مسئلہ ہوگا گھر کے تعلق سے ہے تو گھر کا جو بڑا ہے سربراہ ہے وہ یہ کارروائی کرے گا، محلے کے تعلق سے ہے، خاندان کے تعلق سے ہے تو اس خاندان کا جو سربراہ ہے جس کو قوت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، وہ کرے گا۔ اسی طرح سے معاشرے کے اعتبار سے ہو رہی ہے تو معاشرے کا جو سربراہ ہے اور جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ اس بات کو نافذ کرے گا، اور لوگوں میں صلح صفائی اور یا اس کے علاوہ کوئی اور کارروائی کرنے کی بات ہو تو وہ کرے گا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ بات اگر حکومتوں کے تعلق سے ہے تو یہ کارروائی حکومت کرے گی جو سزا دینے کی ہے، اور جو اور دوسری چیزیں ہیں اس کی مکلف کیا ہے، حکومت ہے۔ عام لوگ اس طرح کے معاملات میں اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ سمجھانے کا بجھانے کا کام کر سکتے ہیں جو دو فریق کے جھگڑے کو ختم کرنے میں معاون ہو سکتی ہے، اس میں سے کسی ایک کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ جھگڑے سے بچ جائیں، اور جو لوگ سمجھ سے کام نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے متعلق بات ارشاد فرما دی گئی کہ وہ جب تک اس فیصلے پر متفق نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان کی طرف کیا ہے کہ کارروائی ہوتی رہے گی اور ہوگی، اور ضرورت پڑے گی طاقت کے استعمال کی تو وہ کیا کریں گے ضرورت پڑے گی طاقت کے استعمال کی تو وہ طاقت استعمال کی جائے گی، اور وہ حکومت کا کام ہے، حکومت اس کی طرف توجہ کرے گی، توجہ رکھے گی، لیکن ان سب میں بھی انصاف کا خاص خیال رکھنا ہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہنا ہے، احتیاط برتنا ہے، اور کارروائی کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز حقوق کے خلاف نہ ہو۔ کون سے حقوق؟ جو اللہ نے عائد فرما دیے ہیں، حقوق اللہ کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اسی لیے یہاں فرمایا کہ اتقوا اللہ، یہاں پر بھی بات دیکھیے، تقوی کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں جائے گا، تقوی اختیار کیا جائے گا، بغیر تقوی کے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی،
اور پھر تقوی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اس ایمان کے تقاضے کی کوشش جو ہوگی وہ مکمل کر لی جائے گی۔ اور اس میں جو اور باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ سب ایک بہت چھوٹے سے ماحول کے لیے بھی موافق اور موافق ہیں، اور ایک بڑے ماحول کے لیے بھی، یعنی جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے کو، ملک کو اور دنیا کے تمام بڑے سے بڑے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ اصول اور یہ ضابطہ کیا ہے، کار فرما نظر آتا ہے۔ اب اس میں جو بھی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں اپنے حالت سے اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم اپنی حالت سے اور اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں گے تو پھر ایک صالح اسلامی اور صالح انسانی معاشرہ کیا ہوگا، قائم ہوگا۔ اب اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، طائفتان، لفظ طائفتن، اور اس کے بعد اور کیا استعمال ہوا ہے، طائفہ، طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، اور اس میں کوئی فرقہ وغیرہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، طائفہ کا استعمال کیا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اقتتلوا ہاں من المؤمنین، یعنی یہ جھگڑا، لڑائی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اہل ایمان ہی ہیں، ایمان سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوا ہے۔ کہا گیا کہ جب دو اہل ایمان والے لوگ آپس میں کیا ہو جائیں، لڑ جائیں اور جھگڑا کر لیں تو ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، یعنی بہر صورت وہ ایمان والے لوگ ہیں، ایمان ان کا باقی نظر آ رہا ہے، صاف صاف دکھ رہا ہے کہ من المؤمنین، ایمان والے لوگوں میں سے اگر کوئی جھگڑے کی نوبت آ جائے، اقتتلوا، اور جھگڑا بڑھ کر کے قتل و قتال تک بھی پہنچ جائے، تب بھی کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ مومن ہی رہتے ہیں، ایمان والے رہتے ہیں۔ ایمان والے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اہل ایمان کو ہی مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے کہ اختتال، جھگڑا، فساد کی جو بھی نوبت ہے وہ سب کے سب مومن لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے درمیان یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور ابھی ہم نے شان نزول کے تعلق سے جو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ انصار کے جو قبیلے اوس اور خزرج کے تھے ان میں بھی کچھ آپس میں رائے کی نا اتفاقی جو ہو گئی تھی، تو وہ بھی آپس میں دونوں انصار کے گروپ، اوس والے بھی اور خزرج والے بھی، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے ہی تو تھے۔ اور اس سلسلے میں جس کی جتنی وسعت ہے اس اعتبار سے وہ صلح، صفائی اور لوگوں کو کیا کرے گا، اس معاملے کو سمجھانے بجھانے کا کام کرے گا۔ اور کبھی اس آیت کے ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان کے درمیان اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی چیزیں ذکر کر دی جائے، تاکہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا ذہن میں، دل دماغ میں خلجان ہو سکتا ہے تو وہ بھی کیا ہو، دور ہو جائے۔ اور خاص طور سے لوگ اس مسئلے کو پیش کرنے کے سلسلے میں وہ بالکل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وقت کی بات کو شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے وہ سیدھے جو ہے تو صحابہ کرام کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اس آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس آیت کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے پورا مکمل دین اور مکمل چیزیں کیا ہے، ہمیں دے دی ہیں کہ چاہے جتنے بھی اچھے لوگ ہوں، انسانی فطرت کا غالب ہونا اور انسانی فطرت میں جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی جھلک نظر آنی ضروری ہے، اور وہ اس طرح سے ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے، اس امت کو آخری امت بنایا ہے، اس کتاب کو، اس رسول کو، اس پیغام کو
آخر میں بنایا ہے، تو اور پھر سارے لوگوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کا پریکٹیکل اور ان کا تھیوریکل جو بھی معاملہ ہے، وہ سب اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی صورت میں، صحابہ کی صورت میں، رسول کی صورت میں اور سیرت میں کیا کر دیا ہے، کر کے دکھا دیا ہے کہ ان لوگوں میں بھی اگر آپس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کیسے صحیح کیا جائے گا اور کیسے اس طرح کے معاملات میں اپنی رائے رکھی جائے گی۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عام مسلمان کو اس طرح کے مسائل میں کیا کرنا ہے۔ جہاں کوئی امیر، بادشاہ، رئیس نہیں ہے تو وہاں پر دونوں فریق اور دونوں گروہوں کو کیا ہے، فہمائش کی جائے گی، سمجھایا بجھایا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت سے مسائل جو نظر آتے ہیں، وہ اتنا ہے، اس کی حقیقت ہے کہ وہ سب کے سب اس آیت کے کیا ہے، پریکٹیکل اصول اور ضابطے ہمارے سامنے ذکر اللہ پاک نے لوگوں سے کرا کر کے دکھا دیے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا اور آپ کا اس بارے میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے بندوں میں سے جو سب سے اچھے لوگ تھے ان کے ذریعے سے ہماری اور امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان سے جو کچھ بھی چیزیں سرزد کرائی ہیں اور ان سے کیا آواز ہماری پہنچ رہی ہے؟ یہ بجلی کا معاملہ ہے، ابھی ابھی کرنٹ چلا گیا ہے۔ جی ہماری آواز الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے جتنی دیر بھی ہم لوگ ساتھ ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم جو بات ذکر کر رہے تھے وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو بہت سی باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، اس سلسلے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں وہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اور اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محفوظ جن سے گناہ ہونے کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا، مغفرت کر دی گئی، اور جن کو اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اس طرح کے پروانہ انہیں دے دیا گیا۔ اور اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا یہی موقف ہوتا ہے کہ تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے جو گزر گیا ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں حاصل کی جو ان کے لیے تھی، اور ہم سے کیا ہے ان کے بارے میں کوئی پاسپورٹ اور سوال نہیں ہونا ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان بھی بہت سے واقعات پیش آئے تھے، لیکن وہ سب کچھ جو کچھ بھی معاملات پیش آئے اللہ نے انہیں بھی کیا کیا کہ معاف فرمایا کہ انتم الطلقاء، کہ تم سب کیا ہو، آزاد ہو۔ اس طرح سے اس معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو بھی ایک دل اور دماغ میں اگر اس آیت کے تعلق سے ہم نے تو بس یاد رکھنا ہے کہ یہ مرضی کے مطابق اور اللہ پاک کے کرنے اور کرانے سے ہی ہوتی ہے اور ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے اس آیت کی تفسیر کے لیے شاید اس طرح کے حالات پیدا کر دیے تھے جو لوگوں کو جلدی سے سمجھ میں آ جائیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ آیت مکمل ہوئی۔
انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں جیسے ان کے تعلقات ہیں، اور تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ رحم کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہے۔ تمام مومنوں کی اصل ایک ہی ہے، اور ان کی اصل میں مشترکہ طور پر جو ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان ہی لوگوں کے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ لعلکم ترحمون، یعنی اس امید پر کہ باہم اتحاد، الفت، محبت، یگانگت جو قائم ہونے والی چیز ہے وہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بات مکمل ہو گئی، اسی اتنے پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں آج کی اس آیت کا اور اس صورت کے درس کا۔ انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں رکوع مکمل ہونے کے بعد جو معاشرتی خرابیاں اور برائیاں ذکر کی گئی ہیں بعد میں ان کا ذکر ہوگا، اور یہ تسلسل کے ساتھ اس وجہ سے ہم آگے نہیں چل رہے ہیں کہ یہاں کرنٹ اور لائٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی دقت ہمیں پیش آ رہی ہے۔ تو آج کی جو بات تھی وہ اس کا خلاصہ دوبارہ ذکر کر لیتے ہیں کہ آپس میں دو گروپ اہل ایمان کے لڑ پڑیں اور جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ یہ لڑائی جھگڑا چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کی زیادتی نظر آ رہی ہے تو زیادتی کرنے والوں سے کیا ہے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ کارروائی کون کرے گا؟ جو اس وقت کا سربراہ ہوگا وہ کارروائی کرے گا، اور جب زیادتی کے ساتھ کارروائی ہونے والی ہوگی تو اس میں بھی عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں جیسا ان سے تعلق ہونا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہمیں بھی جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا، اور اس جائزہ لینے میں یہ بات خاص طور سے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں، انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اللہ پاک انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک اگر لائک کریں گے تو انصاف کی بنیاد پر لائک کریں گے، ورنہ اللہ پاک انصاف والے جو لوگ نہیں ہیں ان کو ڈس لائک کرتے ہیں، لائک نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر ہم لائک حاصل کرنا ہے اور اللہ پاک کا لائک حاصل کرنا ہے تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ انصاف پسند ہونا چاہیے اور انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ان پر اللہ پاک کا رحم ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو انصاف کرتے ہیں وہ اللہ پاک ان کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں اس پہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے اور رحم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنے کوآرڈینیٹر کے ذریعے سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں، سوال ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور بس اتنی پر اکتفا کر لیتے ہیں، پھر باقی آئندہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور اپنی رائے پر کیا ہے اصرار کرنے اور اپنی رائے پر عصبیت دکھانے سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو معمون اور محفوظ رکھے، اور اگر ہماری رائے کی کہیں قربانی کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنی رائے کو قربان کر لیں، یہ ہمارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہتر اور اچھا ہے۔ بس اسی اپنے پر اکتفا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔